اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. نماز جمعہ کے خطبات میں مسلسل صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو عنوان قرار دیا ہے، اور صحیفہ کاملہ میں موجود دعاؤں میں سے دعا نمبر 17 تک ہم پہنچے ہیں، اور 17ویں دعا کے کچھ حصے بیان ہو چکے، اور آج اس کا تھوڑا سا حصہ پیش کر رہا ہوں. 17ویں دعا انشاءاللہ آپ مستحضر ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ دعا شیطان کے دھوکے، اس کے فریب اور اس کا اللہ کے بندوں کو برائیوں کی طرف لے جانے سے نکل کر کے، اس سے بچ کر کے اللہ کے پناہ میں آنے کی دعا ہے. اس میں امام دعا کے اس حصے میں فرما رہے ہیں، دعا کے کلمات اس طرح سے ہیں کہ اللہم وما سول لنا من باطل فعرفنا. اللہم ما سول لنا من باطل فعرفنا. پروردگارا، شیطان باطل چیزوں کو حسین بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے، پروردگارا تو اس کی معرفت اور اس کی شناخت عنایت فرما کہ ہم اس کو پہچان لیں کہ اس خوبصورت لباس میں، چہرے میں، یہ حسن میں باطل پنہا ہے، گناہ ہے. ہم پہچان لیں، اور پہچان لینے کے بعد پروردگارا تو ہی یہ قدرت بھی عطا کر سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ تو یہ قدرت عطا کر کہ وَإِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ. تو ہمیں یہ قوت عنایت فرما کہ جب تو نے اس حسین شکل و صورت میں باطل چیز کو پہچان دے دی تو اس سے بچنے کی قوت بھی عنایت فرما پروردگارا کہ ہم اس سے محفوظ بھی ہو سکیں. عزیزو، ذرا سے غور کریں. عام طور سے برائیوں پر، خطاؤں پر، غلطیوں پر اچھائی کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور اس میں آنکھوں کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے، وجود کو بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور لذت میں ایک کشش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اس کی طرف بڑھتا ہے. اور یہی شیطان کا حربہ ہے کہ بری چیزوں میں اس طرح کی کیفیت کو پیدا کرنا، اس کے شکل و صورت کو ایسا بنا دینا کہ آدمی اگر دیکھے تو اس کی آنکھوں کو لذت محسوس ہو، اور عملی اعتبار سے آگے بڑھے تو اس کے وجود کو لذت محسوس ہو، اور اسی لذت کی خاطر سے آدمی جلدی بڑھتا ہے. ہم نے دعا کی پروردگارا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، تو اس باطل کی شناخت کی صلاحیت ہمیں عطا فرما کہ ہم پہچان لیں کہ اس حسین پردے کے پیچھے واقعی معنوں میں کیا ہے. اور جب شناخت ہو جائے پروردگارا اتنی قوت عطا کر، اتنی طاقت عطا کر کہ ہم اس برائی سے بچ سکیں. یہ ماہ رمضان ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ کے حضور جب انسان دعا کرتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ نماز کے وقت میں دعا کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور جب انسان پہلے استغفار کر لے، اپنی خطاؤں سے توبہ کرے، توبہ کے بعد جب دعا کرتا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. البتہ
یہ چیز ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہماری خطاؤں کا تعلق دو طرح کی باتوں سے ہوتا ہے۔ ہم نے غلطیاں اگر اپنے جیسے انسانوں کے حق میں کی ہے تو وہ توبہ اور استغفار سے نہیں جاتی ہیں۔ اللہ کے حقوق میں وہ غلطیاں ہوئی ہیں تو یقیناً توبہ استغفار سے وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی اس وعدے کے بعد کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو گے تو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے، اور قبول نہ ہو تو آدمی کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی جگہ سوچنے لگتا ہے کہ بس سنایا جا رہا ہے، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر جب گناہوں کا لبادہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو جلدی سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بندے کے حق میں ہم نے کوئی گناہ اور غلطی کی ہے اس کی بھی بد دعائیں ہمارے حق میں ہوں، اور وہ بد دعائیں اور اس کی آہیں جو ہیں ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک رہی ہو، اور روکتی ہے، یقینی طور پر روکتی ہے۔ اس لیے کسی واقعی توبہ اور قبولیت کی ضمانت کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم نے اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ ہم بیوی یا شوہر کے حقوق کو ہم نے ادا نہ کیا ہو، اور وہ اپنی جگہ خود اپنی زبان سے نہ کہہ کر کے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں، اور وہ فریاد نہ بھی کر رہے ہوں تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کس نے ہمارے بندوں پر کس طرح کا ظلم کیا ہے۔ اس لیے پہلے اس کی بھی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال شیطان سامنے نہیں آتا، اور وہ سامنے آئے بغیر ہم کو دھوکے میں رکھتا ہے اور ہمیں برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میں کچھ احادیث کو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث نہیں بلکہ یہ بھی دعا کا جملہ، اور یہ بھی دعا کا جملہ سرکار حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعا میں یہ جملہ کہ الہی اشکو الیک عدوا یضلنی، پروردگار میں اپنے اس دشمن کی شکایت کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں جو مجھے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، مجھے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ وَشَيْطَانًا يَغْوِينِي، اور میں اس شیطان کی شکایت تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں جو مجھے اغوا کر لے رہا ہے، مجھے لے کے کہیں دوسری طرف لے کے چلا جا رہا ہے۔ زبان معصوم کی ہے، تعلیم ہمیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حضور میں جب کبھی بھی موقع ملے، بلکہ موقع نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خطائیں اور غلطیاں اسی وقت کرتا ہے انسان جب شیطان اس کا اغوا کر لیتا ہے، اسے بہکا دیتا ہے، اسے گمراہ کر دیتا ہے اور لے کے چلا، اور اس کو بڑی ساری اچھائیاں اور خوبیاں دکھاتا، اور اس اچھائیوں اور خوبیوں کے پانے کے لیے جو ہے انسان بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے اور اس کے باطن میں نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ کتنی گندگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انجام دے لینے کے بعد اسے محسوس ہو جائے، اگر واقعی معنی میں محسوس ہو جائے تو توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ چلیے اگر ہو بھی گیا تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار عالم جو ہمیں توبہ کی توفیق دے اور پھر اس سے اس طرح کی گناہ اور خطا سے جو ہے بچاتا رہے۔ امام فرماتے ہیں قد ملأ بالوسواس صدری، شیطان نے میرے سینے کو جو ہے وسوسوں سے بھر دیا ہے، ہر طرح کے وسوسے میرے جو ہیں، وسواس جو نہ جانے کس کس طرح کے انسان کے ذہن و خیال میں آتے رہتے ہیں۔ کون مر کر کے واپس آیا ہے جو بتائے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اور کس نے جنت یا جہنم دیکھی ہے، کون ہوتا ہے؟ یہ بس سنا ہے، سنانے کے لیے بات کہی جاتی۔ یہ وسواس ایمان کے باوجود بھی آدمی ایمان رکھتا ہے قرآن پر، اور قرآن نے جنت و جہنم کو اور قبر کے حالات کو بیان کیے ہیں، مگر وسواس آتے رہتے ہیں کہ کون کس نے دیکھا ہے، اور پھر اس کو اندر سے قوت ملنے لگتی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، لہذا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔
وَأَحَاطَتْ حَوَاجِسَهُ بِقَلْبِي، اور اس کے وسواس نے اور اس کے بہکاؤ نے میرے قلب کو پر کر رکھا ہے، مثلا گھیر رکھا ہے۔ یعادد لی الہوا، میری خواہشات کو مدد کرنے، جو خواہشات ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے مدد ملتی ہے، اور اس مدد کی بنیاد پر آدمی خطا اور غلطی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پروردگارا، ان سب کے مقابلے میں تو میری مدد فرما کہ تیری بارگاہ میں شکوہ ہے اس کا، اور اس شکوے کو معبود سن لے اس کی، اور ہمیں شیطان کے گمراہیوں سے بچاتا رہا۔ یقین جانیے کہ اگر انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، بہت ساری چیزوں میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، کبھی اپنے اس مقصد تخلیق کی طرف بھی سوچے۔ مثلا ایک سوال ذہن میں پیدا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کے لیے، یعنی میرے غرض اور میرے انتہا کیا ہے۔ اگر وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس پر بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی یہ دنیا نہیں، یہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، اصل میں ہمیں آخرت کے لیے اور آخرت کی تعمیر کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جگہ کی تعمیر کے لیے جو ہے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، کہ وہاں انسان خالدون میں ہوگا۔ اگر خدا نے کرتا اس دنیا میں برے کیے ہیں تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اگر اس دنیا میں اچھے اور اچھائیاں کی ہیں تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہمیشگی کی جگہ وہی آخرت ہے، اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمایا۔ اگر یہ سوچ لے گا تو پھر اس دنیا میں جو کچھ کرے گا اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ واقعاً میں کیا کر رہا ہوں، اس کا تعلق آخرت سے کتنا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن سورہ حج کی یہ آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کتب علیہ انہ من تب اللہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، کہ جو شخص بھی، کتنا واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی شیطان کو اپنا ولی بنا لے گا، اپنا سرپرست بنا لے گا، فانہ یضلہ، تو پھر وہ اس کو گمراہ تو کرتے، چونکہ اس کو اپنا ولی و سرپرست بنا دیا ہے تو شیطان کا کام، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عہد کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ گمراہ کرے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور کدھر لے کر کے جائے گا؟ جہنم کے عذاب کی طرف، عذاب جہنم کی طرف وہ لے کر کے جائے گا۔ انسان ذرا سا تو غور کرے میری فکر پر، میری سوچ پر، میرے دل میں، میرے اعضاء اور جوارح پر کس کی حکومت ہے؟ زبان پہ اگر کنٹرول نہیں ہے تو یقیناً وہ کسی دوسرے کے کنٹرول میں، میرا کنٹرول نہیں ہے تو شیطان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آنکھوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے تو یقیناً شیطان کا اس کے اوپر کنٹرول، میں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، لہذا اس کے کنٹرول میں۔ آنکھ ادھر اٹھتی ہے جدھر وہ چاہتا ہے، زبان وہ بولتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان خصوصیت سے ماہ رمضان میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، پروردگارا صدقہ اس مہینے کا جس کو تو نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور پروردگارا تو نے ہمیں شرف دیا ہے کہ اپنا مہمان بنائے، معبود اتنا اور شرف عنایت فرما کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور شیطان کی حکومت سے ہمیں نکال لے، اور وہ جن چیزوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اس کی برائیوں کا ہم پر واضح کر کے اے میرے اللہ اس سے بچنے کی قوت بھی عنایت فرما۔ چیز کہی کہ ایک حدیث ہے کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، کون سی اس کے پاس اسلحے ہیں جن سے ہمارا وہ شکار کرتا ہے۔ اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ ایک حدیث ہے کہ 3 چیزیں معصوم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ
3 چیزیں اور 3 بڑا حربہ ہے شیطان کا جس کو ہمارے لیے استعمال کرتا ہے، اور سامنے سے آپ غور کیجئے گا نا تو وہ اس میں ایک کشش ہے، ایک کھچاؤ ہے، اس سے جلدی لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ حب النساء، یہ دنیاوی یا سڑکوں کے اب عشق، عورت کی طرف کھچاؤ، یہ ہے شیطان کا ایک بہت ہی بڑا حربہ ہے۔ اس کے لیے کہا امام نے کہ هو السیف الشیطان، یہ شیطان کی تلوار کا نام ہے، اس سے ذبح کر دیتا ہے، اس سے ختم کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں پہلے ہی جو امام فرمایا کہ اس میں جو چیز حسن حسین بنا کر کے پیش کیا پروردگارہ، اس کے پیچھے کی برائی کی شناخت عنایت فرما، اور شناخت کے بعد اس سے بچنے کی قوت عنایت فرما پروردگارہ۔ وشرب الخمر، شراب نوشی، یہ دوسرا اس کا حربہ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ جو ہے سب محفوظ ہیں، دعا کرتے رہیں گے کوئی اس سے قریب نہ جائے۔ اگر خدا نے کردہ کوئی اس سے قریب ہو گیا تو اس کے لیے امام فرمایا تھے ہوا فخ الشیطان، یہ بھی شیطان کے جال ہے جس میں وہ لے لیتا ہے، جس میں آدمی پھر مثلاً اس میں بندھ جاتا ہے، بندھنے پر نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی تلوار کی ایک حیثیت ہے، بلکہ جال میں گھر جانا، جال میں بند ہو جانے کے مترادف باندھ دیتا ہے۔ وَحُبُّ الدِّینَارِ وَالدَّرَاہِمِ، دولت کی محبت، دنیا میں پیسے اور دولت کی محبت، یہ بھی اس کا ایک بڑا حربہ ہے۔ وَهُوَ سَهْمُ الشَّیطان، یہ شیطان کا تیر ہے، اس تیر سے شکار کرتا ہے۔ عزیزو غور کریں، دولت کی محبت کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، لیکن اسی دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ دولت ہو تاکہ اس دولت سے ہمیں آخرت حاصل کر سکوں۔ کیا عورت کی محبت اور عشق نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، مگر حلال بیوی کے شکل میں، کہ اگر بہت یقیناً اس کی وہ محبت اس کے بغیر یقینی طور پر کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مشروبات وہ کہ جن سے عقل پر کسی طرح کا اثر نہ پڑتا ہو، یہ خمر شراب انسان کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب عقل سے لیتا ہے، اور بہترین دولت عقل دی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کو بھی کہا ہے کہ اس سے بچتے رہیں۔ یہ 3 بڑے حربے ہیں شیطان کے۔ انسان کو اپنے اپنے اندر جو ہے جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے میں شیطانی کس حربے سے قریب ہوں۔ اگر نہیں ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ معبود نے ہم کو بچا رکھا ہے اور ایسے ہی بچاتا رہے، اور خدا نے کردہ اگر ایسی بات ہے تو اس سے بچنے کی دعا کرتا رہے، پروردگار عالم جو ہے اس کو بچاتا رہے۔ یقیناً جو شخص جو ہے اس طرح کی ہمت کرے گا اور اپنے کو آمادہ کرے گا، یقیناً وہ محفوظ بھی رہے گا۔ پروردگار عالم حق محمد آل محمد ہم سب کو شیطانی حربے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔